नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 5 हो चुकी, 6 सूरह फतह। देखिए कल जो बात हुई ना, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लियगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा। ठीक है, तो असल फतह क्या है? खाने काबा को पाक करना और फिरत के दरवाजे खुल जाना। ठीक है, असल जो फतह है, असल जो कामयाबी है वो क्या है? मग़फ़िरतन। इसका मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आप देखिए, जो इस सूरे की जो शुरू की आयत है वो क्या है? इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना लियगफिरा। ओके, ताकि बख्श दे अल्लाह ताला। लास्ट आयत, इस सूरे की लास्ट आयत, इसको देखिए आप, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतम। यहाँ भी क्या बात हो रही है? मग़फ़िरत की, राइट? और दरमियान में सूरत के एकदम मिडल आयत जो है, एकदम मिडल आयत, उसमें देखिए क्या है, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि यग़फ़िरु। स्टार्टिंग, एंड और दरमियान में मग़फ़िरत की बात हुई है। ठीक है, तो यही बात है कि फतह मुबीना क्या है कि अल्लाह ताला हमको बख्श दे, हमारी बख्शिश हो जाए। बख्शिश होगी तो फिर अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की जन्नत है, राइट? तो ये एक पॉइंट कल रह गया था बताना मुझे। चलिए, आयत नंबर 6 सूरह फतह। युअज़्ज़िबुल मुनाफ़िक़ीना, और वो अजाब दे। देखिए युअज़्ज़िबा है यानी कि ये अत्फ है, यानी जो ली युदखिला है पीछे की आयत में, ताकि अल्लाह ताला दाखिल करे मोमिन मर्दों को, मोमिन औरतों को, किसमें? जन्नात में। अब उनके बरक्स दूसरे लोगों का क्या हाल है, मुनाफिकीन का और मुशरिकिन का, वो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे। तो यहाँ पे भी लामे तालील का अत्फ है, यानी ताकि अजाब दे अल्लाह ताला किसको? अल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्दों को और मुनाफिक औरतों को भी। देखिए औरत का भी साथ जिक्र है अजाब में भी, राइट? और किसको? वल मुशरिकीना वल मुशरिकात, और मुशरिक मर्दों को और मुशरिक औरतों को भी। मुनाफिकीन से मुराद कौन है? मदीना के मुसलमान जो झूठा मूठा ऊपर से जो दिखावा करते। मुशरिकीन से मुराद कौन है? मक्का की। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं ताकि मुनाफिक मर्दों को और मुनाफिक औरतों को और मुशरिक मर्दों को और मुशरिक औरतों को अजाब दे। फिर अज़्ज़ानीना बिल्लाहि ज़न्न सौ, क्यों अजाब दे? क्योंकि वो गुमान करते हैं अल्लाह के बारे में ज़न्न सौई। किस तरह से गुमान करते हैं? बुरे गुमान, यानी उन्होंने अल्लाह के मुतालिक बुरे गुमान किए। इससे क्या मुराद है? क्या गुमान करते थे? देखिए इसकी ये आयत की तफसीर जो है ना, आयत नंबर 12 में है। ठीक है, अल्लाह ताला देखिए आयत नंबर 12 में क्या फरमाते हैं, बल्कि तुम तो ये समझे हुए थे कि रसूल और मुसलमान हरगिज कभी अपने घर वालों की तरफ वापस नहीं आएंगे। तुमने ये गुमान किए थे, तुम ये समझ बैठे थे, तुमने ये ख्याल किया था कि ये सुलह हुदैबिया को, अब ये उम्रा करने जा रहे हैं। सुलह हुदैबिया तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था तब, ठीक है, उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो उम्रा के लिए जा रहे हैं मक्का। अब ये वापस नहीं आने वाले। अभी 1 साल पहले पूरा अरब आ गया था इनके ऊपर हमला करने के लिए, अब ये खुद ही जा रहे हैं उधर। हम्म, तो ना ही रसूल वापस आएंगे वल मुमिनूना, और ना ही मोमिनून आएंगे इला अहलिहिम, उनके घर वालों की तरफ, अबदा। लन में भी देखिए ताकीद है, लन जो होता है ना ये ताकीद के लिए आता है मुस्तकबिल की, और अबदा भी डबल ताकीद हो रही, कभी भी नहीं, नेवर एवर ये आएंगी नहीं। इनकी प्रॉपर्टी सेल कर दो, इनका जो कुछ भी बचा है ना वो खरीद लो, इस तरह से। ठीक है, और ये क्या है? वो ज़ननतुम ज़न्न सौई, क्या किया तुमने?
تم نے بہت برا گمان کیا، تم نے گمان کیا برا گمان یعنی بہت برا، وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم کیسی قوم ہو؟ ہلاک ہونے والی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے بارے میں گمان ایک برا گمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے انسان کسی بھی مشکل میں ہو، اس کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرے. اللہ کے بارے میں برا خیال کرے، برا سوچے. right؟ ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے، حسن ظن ہونا چاہیے، چاہے زندگی میں کوئی چیز ہمارے مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو. right؟ انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے اور مجھے اس کا ہر فیصلہ قبول ہے، کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے میرے لیے، وہ جس حال میں مجھے رکھے میں راضی ہوں. جو شخص اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے. اور جو ہر وقت کیوں، کیسے، وائی می، میری تو کوئی دعا سنی نہیں جاتی، یا سنی نہیں جائے گی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، ایسی باتیں کسی مومن کو سوچنا بھی زیب نہیں دیتا، خیال کرنا بھی یہ زیب نہیں دیتا اس کو. آپ دیکھیے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، یعذب، یہاں پہ منافقوں کی، مشرکوں کی پکڑ کس بات پر ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھے گمان نہیں رکھتے تھے. ظن السوء، رائٹ؟ تو جو گمان اور سوچ ہے نا، اسی پر انسان کی گفتگو ہوتی ہے، اسی پر انسان کا عمل کا دار و مدار ہوتا ہے. جو کچھ انسان سوچتا ہے نا وہی بولتا ہے، اور جو کچھ بولتا ہے انسان وہی کر رہا ہوتا ہے. تو کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے، سوچ ہی ہے، خیال ہی ہے، right؟ خیال تو آتا ہے جاتا ہے، لیکن اس خیال پر بھی پکڑ ہے. تو بندے پر کیا لازم ہے پھر؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو اللہ دور کر دے گا، وہی حل کر سکتا ہے، اسی کے پاس حل ہے، اسی کے پاس شفا ہے. مایوس نہیں ہونا ہے اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ کیونکہ مایوسی کفر ہے. اور کیا سوچنا ہے، کیا گمان کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے کوئی خیر چھپائے ہوئے ہے اس میں، ضرور کوئی بھلائی ہے اس میں، اور ہوتی بھی ہے. بعض اوقات مشکلات انسان کو وہ کچھ سکھاتی ہے جو آسانیوں میں سیکھا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول کے بارے میں برے گمان کیے. علیہم دائرۃ السوء، ان پر دائرہ ہے، گردش ہے، سوئی بری، یعنی انہی پر بری گردش ہے. کیا مطلب اس کا؟ یہ دراصل کس بات کے انتظار میں تھے کہ کس وقت مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، یہ واپس ہی نہ آئے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مسلمانوں کا برا چاہتے ہیں، خود مشکل ان کا انتظار کر رہی ہے، خود ان کے اوپر مشکل آئے گی. دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکل کو. تو ایسا حادثہ یا ایسی مصیبت جو انسان کو گھیر لے. بعض لوگ بولتے ہیں نا گردش آ گئی، گردش، ان کے اوپر گردش چل رہی، گردش کچھ بولتے ہیں ایسے. تو یہ گردش کیا ہوتی ہے؟ یہ گھیر لینا، وہ چیز اس کو ایک طرح سے سراؤنڈ کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علیہم دائرۃ السوء، بری گردش تو انہی کے اوپر ہے. یہ دوسروں کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ قتل ہو جائیں گے، تو ان کا ہی یہ بری گردش جو ہے انتظار کر رہی ہے. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ہے ان پر. وَلَعَنَهُمْ، اور اس کی لعنت، یعنی لعنت کی ان پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے ان پر. وَعَدَّ، اور تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، جہنم. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ہے، مصیرہ، لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ. کتنے عذاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ دائرۃ السوء ایک، غضب اللہ دو،
लानहुम 3, अअद्दा 4, वसाअत 5। इतनी ज्यादा सजा है यहाँ पे, इतनी बड़ी सजा है। किस चीज के बारे में ये सजा है? जन्नत सौई, बुरा सोचना, बुरा ख्याल, बुरे गुमान। तो अल्लाह ताला से हमेशा हुस्न जन रखना चाहिए। अच्छा हुस्न, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा जन रखना चाहिए। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ी, और अल्लाह ही के लिए है, जार मजरूर शुरू में ताकीद, अल्लाह ही के लिए है जुनूदुस समावाति वल अर्ज़। क्या है अल्लाह ही के लिए? लश्कर। कि कौन से? आसमान और जमीन के। आसमानों भी में भी अल्लाह लश्कर है, आर्मी है, और जमीन में भी सब अल्लाह ही के लश्कर है। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, और है अल्लाह ताला अजीज, जबरदस्त, गालिब, डोमिनेंट, हकीमा, बहुत हिकमत वाला। देखिए यहाँ पर आप गौर करिए, ये यहाँ पे जो ये आयत रिपीट हुई है, ये आयत इससे पहले भी आई है। कहाँ पर आई है? आयत नंबर 4 में। आयत नंबर 4 को आप देखिए, यहाँ पे लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ी, अल्लाह ताला के लश्कर हैं आसमान और जमीन में। यहाँ पे बात किसकी हो रही थी? मोमिनीन की। हम्म? तो अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जब बात की है, तो अल्लाह के लश्कर की बात अल्लाह ताला ने उसी आयत में की है। क्यों? क्योंकि मोमिनीन भी अल्लाह ही के लश्कर है, अल्लाह ही की आर्मी है। सेम आर्मी है अल्लाह ताला की, अल्लाह ही के लोग हैं। राइट। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की बात की है, मुशरिकीन की बात की है, तो अल्लाह ताला ने सेम आयत में नहीं लिखा है उसको। हम्म? यानी मुनाफिकीन मुशरिकीन अल्लाह की आर्मी में, जुनूद में है ही नहीं, वो डिजर्व करते ही नहीं सेम आयत। तो अल्लाह ताला ने सेपरेट आयत लिखी है। तो इस पैसेज से क्या समझ में आता है? खुलासा क्या है? देखिए आमतौर पर हम ये आदतन कह देते ना कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी है। शऊर से नहीं कहते हम, बस वो एक क्या कहेंगे, मुहावरा बोल देते हैं। राइट। लेकिन यहाँ तो एक अमली मिसाल है कि किस तरह अल्लाह ताला ने अहले ईमान की मदद की उनके इस इताअत की वजह से। राइट। देखिए यहाँ बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह के हर फैसले को, चाहे मर्जी के कितना ही खिलाफ हो, और खुसूसन वो फैसले जो दीन के मामले में हो, उनको खुशी से कबूल करना चाहिए। यानी जाती जिंदगी में तो करना ही चाहिए। देखिए ना, जाती जिंदगी में हम बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर जाते हैं, दबा जाते हैं, चुप हो जाते हैं, पी जाते हैं। लेकिन जब दीन के मामले में कोई मुश्किल पेश आती है, तो फिर हम क्या सोचते हैं? छोड़ो ऐसे दिन को, नहीं जाना है हमको, नहीं करना है दीन का काम। अब यहाँ देखिए, बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला था, वो उनकी अकल में नहीं आ रहा था। आखिर ये शरायत क्यों, ये कंडीशंस क्यों? सब कंडीशंस मुसलमानों के खिलाफ थी। इसीलिए उमर रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के बाद मुतमईन नहीं होते हैं। वो फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास जाते हैं। और जब सूरत नाजिल हो भी गई ना, फतेह मुबीन अता हो गई, तो क्या कहते हैं? ये फतह है, आप फतहुन हुआ। यानी उनको यकीन नहीं आ रहा था अभी तक के, ये कैसे हो सकता है। इसके बावजूद आपको ये नहीं मिलेगा कहीं पर भी कि उमर रजी अल्लाह अन्हु ये सोचने लग गए, अच्छा ठीक है, आप लोग ये फैसला करते हैं ना, तो हम इस दीन का साथ नहीं देंगे, हम जा रहे हैं, आप लोग आपकी एक जमात बना लो, खत्म। कहीं भी ऐसा नहीं है। मुश्किल तरीन हालात में भी साथ नहीं छोड़ा। राइट। तो बुनियादी तौर पर जो सीखने की बात है, वो क्या है? वो ये है कि दीन पर अमल करते वक्त, अल्लाह के रास्ते में निकलते वक्त, देखिए अल्लाह का रास्ता ये भी है ना, हज और उम्रा क्या है? अल्लाह ही का तो रास्ता है ना, दीन का काम है ना।
اس سے بڑھ کر اللہ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ right؟ اب اتنی نیک نیتی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ ایک ریچول پورا کرنے جا رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کسی کے ساتھ بیر نہیں، دشمنی عداوت کینہ نہیں، لیکن اس سے روک دیا گیا، اس پر ناراض ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب آپ دین کا کوئی چھوٹا کام کر رہے ہوں یا کوئی بڑا کام کر رہے ہوں، بعض اوقات آپ کے اپنے قریبی عزیز آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ایسے میں انسان کو بالکل پرسکون مطمئن رہنا چاہیے کہ میں نے جو کیا ہے وہ کوئی بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، وہ سراسر اللہ کو راضی کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے دوسروں کو ہمیشہ کے لیے ناراض کر دے اور بندے راضی ہو ہی جاتے ہیں، right؟ ایک وہ بندہ ہوتا ہے نا جو بندوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جو کہ اکثریت یہی کرتی ہے، ہاں یہ کام کیا تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا، وہ چھوڑ دے گا، وہ جاب چلی جائے گی، وہ فائدہ چلے جائے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندوں کو خوش کرتا چلا جاتا ہے، اور بندوں کا حال تو یہ ہے کہ کبھی راضی ہو کر نہیں دیتے۔ آپ سالوں ان کے ساتھ اچھا کریے، پھر ایک بات کچھ ہو گئی تو کہیں گے تم نے ہمارے ساتھ کبھی اچھا کیا ہی نہیں، تم نے ہمیشہ ہمارے ساتھ برا کیا ہے۔ یہ ہے بندوں کا حال۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر بندوں کو ناراض کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بندوں کو راضی کر دیتے ہیں، اور اس امتحان سے اللہ سب کو گزارتا ہے، سب کو گزارتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، آگے جا ہی نہیں سکتا، رائٹ؟ اور ضروری نہیں ہے کہ سب کا کسی ایک ہی حکم پر عمل کرنے میں ٹیسٹ ہو، کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو جنت کے طلبگار ہیں کیا واقعی یہ اس میں سچے ہیں، یہ جو اللہ کی رضا کی باتیں کرتے ہیں واقعی اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو جب انسان ایسا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے ایسا پرسکون کر دیتا ہے کہ انزل السکینۃ، سکون نازل کر دیتا ہے، سکینت ٹھہراؤ آ جاتا ہے، فی قلوب المؤمنین۔ جب سکینت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ جو تم کر رہے تھے وہ صحیح تھا، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے ایمان میں ان کے پہلے کے ایمان کے ساتھ۔ یہ مع جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی ان کا پہلے کا ایمان ہوتا ہے، ایمان ہونے کی وجہ سے تو وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ دوسرا نہیں سوچتے ہیں کہ بندے ناراض ہو جائیں یا نہیں ہو جائیں، بس اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ ان کا پہلے کا ایمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو تجدید ایمان عطا کرتے ہیں، ان کا ایمان رنیو کرتے ہیں، نیو ایمان آتا ہے ان کے پاس، پکا استقامت آ جاتی ہے، جم جاتے ہیں، right؟ بعض اوقات انسان کوئی حرام چیز اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، بڑے بڑے بزنس میں بڑا بڑا فائدہ اگر ہوتا ہے لیکن وہ حرام ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی خاطر، right؟ بڑی سے بڑی رقم چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ نہیں یہ حرام پیسے ہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ تو بظاہر دیکھنے میں ایک نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سکون عطا کرتے ہیں کہ میں ایک حرام چیز سے دور ہو گیا اللہ کی خاطر، اس کو راضی کرنے کی خاطر۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سکینت عطا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سکینت عطا کرتے ہیں، مطمئن ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے ارسلناک، ہم نے بھیجا آپ کو، کیا بھیجا؟ شاہدن، شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، ومبشرًا، اور کیا بھیجا؟ بشارت دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، وَنَذِيرًا، اور کیا بھیجا؟ ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے
शाहिदन गवाही देने वाला। शाहिद के दो माने हैं। कौन सी गवाही? एक दुनिया की गवाही और दूसरी जो है आखिरत की गवाही। जहां तक दुनिया की गवाही का ताल्लुक है तो इसके क्या माने हैं? हक के गवाह हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाह वलीउल्लाह मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं कि इजहार हक कुनंद, यानी इजहार हक करने वाला, हक को जाहिर करने वाला, हक की गवाही देने वाला। ठीक है, ये एक दुनिया की गवाही होगी। दूसरे माने क्या है? आखिरत की गवाही। आखिरत में क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर भी गवाह होंगे, हम्म, कि उन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक का पैगाम पहुंचा दिया। जैसे अल्लाह ताला सूरह नहल में फरमाते हैं 89 में, और जिस दिन हम हर उम्मत में इन्हीं में से इन पर एक गवाह उठाएंगे और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इन सब पर गवाह बनाकर लाएंगे। वजीना बिका शहीदन अला हाउलाई, सब पर हम आपको गवाह बनाकर लाएंगे। सूरह निसा में भी आता है, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। तो कैसा हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान बनाकर लाएंगे। तो ये है शाहिदन। मुबश्शिरन क्या है? हम्म, बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला। किसको खुशखबरी देने वाला? मानने वालों को, राइट। जैसे सूरह मरियम में आता है, तो हमने ये कुरान तुम्हारी जबान में ही आसान फरमा दिया ताकि तुम इसके जरिए मुत्तकियों को खुशखबरी दो, लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीना, और झगड़ालू लोगों को उस इसके जरिए डर सुनाओ। इंतजार करो किसको? कौमल लुद्दा, यानी मुत्तकीन के लिए खुशखबरी है और झगड़ने वालों के लिए क्या है? डरावा है, राइट। सूरह अहज़ाब में भी आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हमने तुम्हें गवाह, शाहिद और खुशखबरी देने वाला और इंतजार करने वाला बनाकर भेजा है। तो यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बताया जा रहा है। सूरह मोहम्मद जब शुरू हुई थी तो मैं ये आपको बात बताई थी कि सूरह मोहम्मद और सूरह फतह और सूरह हुजरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, मर्तबा, आपकी इताअत और एहतराम और आपके साथ जो मोमिनीन का ताल्लुक है उसकी वजाहत मिलती है। तो अल्लाह ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कामों के लिए भेजा, मुबश्शिर, नज़ीर, शाहिद, तो फिर अहले ईमान का क्या फर्ज बनता है? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, राइट। व तुअज़्ज़िरूहु, और तुम ताज़ीर करो, व तुवक्किरूहु, और तुम तौक़ीर करो उसकी। ताज़ीर हु है, हु की ज़मीर है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद है, मुबश्शिर है, नज़ीर है, तो ईमान वालों का फर्ज क्या बनता है कि वो ईमान लाए अल्लाह पर, इन्हें माने, और उसके रसूल पर भी, यानी अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए, और वो तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और क्या करे? ताज़ीर करे उसकी, यानी रसूल की, और तौक़ीर करे उसकी। यानी ये जो हु की ज़मीर है ना, तो अज़ीरूहु में भी और तुवक्किरूहु में भी, तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये ज़मीर ले जाएं, तो फिर यहाँ पे वक्फ लाजिम है। किसके बाद? तुवक्किरूहु के बाद यहाँ पर रुकना जरूरी है, राइट? क्या है? ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और तुअज़्ज़िरु पहले समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। अज़्ज़रा युअज़्ज़िरु, ताज़ीर, ताज़ीर कहते हैं मदद करना। हम्म? अब मदद कैसे करना? ऐसे किसी की मदद करना जिसमें अदब भी हो, एहतराम भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
آپ کے استاد آپ کو کہیں راستے میں نظر آ گئے، آپ ان کا بہت احترام کرتے ہیں، فیوریٹ استاد ہیں آپ کے، تو اب آپ کے استاد آپ کو نظر آ گیا، وہ دونوں ہاتھوں میں 2 تھیلیاں لے کر آ رہے ہیں، وزن وزن، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ لائیے لائیے سر مجھے دے دیجیے، لائیے باجی مجھے دے دیجیے، میں پکڑ لیتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ تعزیر ہے، right؟ جیسے والدین ہیں، والدین کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ اگر کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، وزن اٹھا رہے ہیں تو نہیں نہیں آپ لائیے ابو، میں کر دیتا ہوں، امی میں اٹھا دیتی ہوں، نہیں نہیں آپ مت لیجیے، یہ ہے تعزیر، کسی کی مدد کرنا اور اس میں ادب اور احترام بھی ہونا، رائٹ؟ تعظیم کے ساتھ۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ رسول کی مدد کرو، کیسے مدد کرو؟ اس میں ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، تعظیم بھی ہو، right؟ اچھا، یہاں پر اب دوسری چیز کیا کہی جا رہی ہے؟ وہ توقر، احترام، تعظیم، اس میں بھی وہی آلموسٹ معنی آتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ توقرہ، وقر یوقر، توقیر، توقیر وقر سے ہے، واو قاف را، وقر، وقر ہم قرآن میں اس سے پہلے بھی پڑھے ہیں، وقر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو، جیسے کانوں میں ان کے گرانی ہے، وقر ہے، بوجھ ہے، رائٹ؟ بھاری چیز کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ معنی تو نہیں ہوں گے، یہاں پہ کیا معنی ہے؟ دیکھیے، تو وقت کی روح ہو، اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ بعض فیملی میں ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے، جیسے کسی کے دادا ہوتے ہیں، رائٹ؟ وہ ان کی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ انہوں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کوئی شور شرابہ نہیں، سائلنٹ، جو کوئی بھی جھگڑے کر رہے تھے یا پھر شرارت کر رہے تھے، سب ختم جیسے ہی وہ انٹر ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی ایک شخصیت ہے، ایک ان کی سنجیدہ طبیعت یا پھر ایک ان کا وقار ہے، رائٹ؟ بھاری شخصیت، رائٹ؟ ایک دم ہیوی، اس طرح سے یہ بھی معنی آتے ہیں۔ لیکن توقیر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، توقیر کا لفظ ہے وقار سے، سنجیدگی، عظمت اور حلم کے معنی آتے ہیں اس میں، کسی صاحب مرتبہ کے مرتبے کو ملحوظ رکھنا اور اس کے منافی کوئی بات نہ کرنا، یہ معنی آتے ہیں توقیر کے۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر رسول کی تعزیر کرو یعنی مدد کرو، وہ توقروہ، اور ان کا احترام بھی کرو، ان کا ادب بھی کرو، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں پہ سٹاپ لازم ہے، اب یہاں پہ دوسری بات ہو رہی ہے، وہ تسبیحوہ، اور تم تسبیح کرو اس کی، کس کی؟ اب یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، کس کی تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ کی، رائٹ؟ تو تسبیحوہ، اور تم تسبیح کرو، پاکی بیان کرو، کس کی؟ اللہ کی، رائٹ؟ تب بکرتوں و اصیلا، صبح اور شام، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اب دیکھیے، موقع وہی ہے صلح حدیبیہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دے رہے ہیں ان شرائط کے قبول کرنے کا، وہ قبول کر رہے ہیں، رائٹ؟ مان رہے ہیں، لیکن اس میں وہ پوری طرح آمادگی ہے نا، ایکسپٹنس، ریڈینس، اس درجے کی نظر نہیں آتی جیسی ہونی چاہیے۔ یا پھر یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ احرام کھول دو، جانور ذبح کر دو، کوئی نہیں اٹھا، تو یہ واحد موقع تھا یہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ غم کے مارے اٹھ نہ سکے، یہ نہیں تھا کہ کسی بدنیتی سے اٹھ نہیں رہے تھے، وہ کیفیت ہی ایسی تھی جس میں ان سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو اس موقع پر پھر یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ خواہ تم کسی بھی حال میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ اگر تم اللہ کی خاطر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اخلاص کے ساتھ، تو پھر تمہیں اللہ کے رسول کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ مدد ان کی کس کام میں تھی؟ دین کے کام، یعنی دین کے کام میں جو بھی تم مدد کرو، اس میں صرف مدد ہی نہ ہو بلکہ احترام بھی ہو، ادب بھی ہو، تعظیم بھی شامل ہو، right؟ اور غم کے ازالے کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ وہ تسبیحوہ بکرۃ و اصیلا، right؟
آگے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں آپ سے، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یبایعون یہ کس سے ہے؟ با یا عین سے، بایا یبایع، اوکے، مفالتہ۔ تو کون سی بیعت ہو رہی تھی یہ؟ بیعت رضوان۔ بیعت رضوان کے بہت سارے نام ہیں، بیعت شجرہ بھی آتا ہے، right؟ تو یہ جو درخت کے نیچے بیعت رضوان ہو رہی تھی، بیعت ہو رہی تھی، ایک عہد ہو رہا تھا، ایک پلیج ہو رہی تھی، اس کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، در حقیقت بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، یعنی جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل کس کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں؟ وہ بے شک اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی، یہ مراد ہے۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں تھا، وہ اللہ سے وعدہ تھا دراصل، وہ اللہ کے ساتھ عہد کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق اوپر، ایدیہم ان کے ہاتھ کے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، کیونکہ بیعت کس طرح ہوئی تھی؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، لیکن وہ ہاتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کا نہیں، دراصل اللہ کا ہاتھ تھا، کہ اللہ کے ساتھ عہد ہو رہا تھا۔ یعنی بظاہر چیز ایک نظر آ رہی ہے مگر اس کے پیچھے کانسیپٹ کچھ اور ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قبلے کے سامنے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض، کہ بے شک میں نے اپنا چہرہ کر دیا کس کی طرف؟ اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا۔ تو اب حصی یعنی فزیکلی تو آپ کا چہرہ آپ کے سامنے قبلہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو یہ اس معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سمبولک چیز ہے، اصل چیز کیا ہے؟ نیت، انما الاعمال بالنیات۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر، کتنا بڑا آنر تھا نا جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا گیا جنہوں نے یہ بیعت کی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار، نہیں داخل ہوگا، النار آگ میں، احد کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا، ممن اس سے جو بايع جس نے بیعت کی، جس نے بھی بیعت کی ہے اس میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، تحت الشجرتی، جس نے بیعت کہاں پر کی تھی؟ درخت کے نیچے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہو گیا تھا کہ ان کے اس عمل پر، کیوں؟ کیونکہ یہ انتہائی مشکل وقت میں جان دینے کا وعدہ تھا۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہے بیعت رضوان کے تعلق سے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مکے والوں کے نزدیک عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی عزت والا ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے عثمان رضی اللہ عنہ کی جگہ مکہ والوں کے پاس بھیجتے۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور بیعت رضوان ان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی۔ مکہ جانے کے بعد ہوئی نا بیعت، اور بیعت کس پر ہو رہی تھی؟ یہ افواہ ہو گئی تھی نا کہ عثمان رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے، تو اس پر یہ جنگ کا ڈیسائیڈ کیے تھے، تو وہ تو نہیں تھے، ایبسنٹ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، آگے وہ بھی شامل ہو گئے، پھر اس کو اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو وہ بیعت کس پر ہو رہی تھی؟ موت پر اور جنگ سے فرار نہیں ہونے پر، جنگ سے بھاگ کر نہیں جائیں گے، سب نے بیعت کی تھی، سب نے، صرف ایک شخص تھا جس کا ذکر آتا ہے، اس کا نام ہے جد بن قیس،
ہم؟ یہ وہی شخص تھا نا جو تبوک میں اس نے کہا تھا کہ میں ایکسکیوز یہ بتایا تھا کہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہے، تو میں اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈال سکتا. right؟ بہرحال تو تمام لوگوں نے بیعت کی تھی. ایک اور حدیث میں آتا ہے یزید بن ابی عبید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو مسلم اس دن تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے تھے؟ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا موت پر. بغیر اسلحہ کے تھے نا. سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے درخت والے دن اپنے آپ کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بیعت لے رہے تھے تو میں درخت کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کو آپ کے سر سے اوپر اٹھائے ہوئے تھا. اس دن ہماری تعداد 1400 تھی. ہم نے یہ بیعت موت پر نہیں کی تھی بلکہ ہم نے یہ بیعت اس بات پر کی تھی کہ میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ببول کے ایک درخت کے نیچے لی. ککر کا درخت آتا ہے. جیسا کہ نافع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے. کیسے؟ اپنے والد سے پہلے انہوں کیسے اسلام لائے؟ یہ بات ہے یہاں پہ. حالانکہ بات یہ نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے دن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری کے پاس اپنا گھوڑا لانے کے لیے بھیجا. کس نے بھیجا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے. کس کو؟ عبداللہ کو، ان کے بیٹے کو، تاکہ اس پر سوار ہو کر لڑے. اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو اس بیعت کی خبر نہیں ہوئی. عبداللہ رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو انہوں نے آپ سے بیعت کر لی. پھر گھوڑا لینے گئے. اسے لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ اس وقت لڑائی کے لیے زرہ پہن رہے تھے. عبداللہ نے ان کو خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں. یہ خبر سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ساتھ گئے اور یوں عمر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. یہ وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک احادیث ہے بیت رضوان کے ہی تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر. فمن نکسا، بس جو کوئی نکسا توڑے، کیا توڑے؟ عہد کو. فإنما ينكث على نفسه، تو وہ توڑتا ہے اس کے نفس کے خلاف. اعلیٰ خلاف کے لیے آتا ہے، اس کے اوپر ہی، اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اس کے توڑنے کا. نکسا کس سے ہے؟ نون کاف سا سے. نکسا کہتے ہیں بنی ہوئی یا بٹی ہوئی چیز کو ادھیڑنا. بنی ہوئی یعنی جیسے سویٹر ہوتا ہے اس کو کھولنا، انویو کرنا. بٹی ہوئی چیز کون سی ہوتی ہے؟ جیسے رسی، اس کو کھولنا. تو بنی ہوئی یا بٹی ہوئی چیز کو ادھیڑنا، تو اس کے میننگ ہوتے ہیں نکاسا. اب عہد بھی کیا ہوتا ہے؟ عہد بھی ایک طرح سے بٹا ہوا ہوتا ہے نا، ایک دم اس کو پختہ کیا جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی عہد کو توڑا، وہ رسی کو کھول دیا، وائلیٹ کیا اوتھ کو، فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا وبال اس کے عہد توڑنے کا اسی پر ہوگا. اگر انسان کوئی عہد کرے اللہ کے ساتھ، پھر کوئی ناپسندیدہ معاملہ پیش آئے اور اس کو توڑ دے، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ خود اسی کا. علی نفسہ. ومن اوفا، اور جو کوئی اوفا پورا کرے، بیما اس کو جو آہدہ اس نے عہد کیا، علیہ اس پر، اللہ اللہ سے، اس نے وہ عہد پورا کیا، وفا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا ہے. تو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ شرط، جواب شرط کیا ہے؟ فَسَيُؤْتِیہِ، تو اللہ تعالیٰ عن قریب اس کو دے گا اجرن عظیما، کیا دے گا؟ بہت بڑا اجر. کس کو بہت بڑا اجر دے گا اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ کا نام لے کر کیے گئے عہد کو پورا کرے گا، وفا کرے گا، چاہے اس کو کتنا بھی مشکل پڑے. رائٹ؟ دیکھیں یبایعون، بائی سے ہے. بائی کس کو کہتے ہیں؟ سیل کو، بیچنا. تو یہاں پہ یبایعون، یہ کیا ہے؟
आई एम सेलिंग माई लाइफ टू यू, आई एम रेडी टू डाई, यानी मैं अपनी जिंदगी बेच रहा हूँ, सौदा कर रहा हूँ अपनी जिंदगी का, किसके बदले? जन्नत के बदले। तो ये बई, इसी से फिर बैत, अहद। हम्म? देखिए, जंग तो हुई नहीं थी। हम्म? जंग कहाँ हुई थी? फिर इतना बड़ा ऑनर, अल्लाह का हाथ है उनके ऊपर। हाँ? इनमें से कोई जहन्नुम में नहीं दाखिल होगा, आग में नहीं जाएगा। क्यों इतना बड़ा ऑनर? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था उन्होंने। हम्म? वमन औफा। right? और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, ग्रामर के लोग इसको एंजॉय करेंगे। वमन औफा बिमा आहदा अलैहु है, अलैहु अल्लाह, ऐसे नहीं आता है। अलैहि आता है ना, जार मजरूर, अला के बाद ही हो जाता है ना, जेर आ जाता है, उस पे कसरा आ जाता है, तो यहाँ पर नहीं आया। राइट? ये तफखीमुल अहदा सकीला जिद्दन। इसको ग्रामर में क्या कहते हैं? ये तफखीम, मोटा, अहद, बहुत भारी अहद है, सकील जिद्दन, यानी ये अहद अल्लाह के साथ इतना सकील, इतना भारी, इतना हैवी था कि कसरा उसको होल्ड नहीं कर सकता था, उसको जेर होल्ड ही नहीं कर सकता था। राइट? इट हैज टू बी दम्मा, इसीलिए यहाँ पे पेश आया है हैवियर साउंड। और हम देखते हैं ना कि अल्लाह के नाम से पहले अगर जेर आता है तो हम उसको कैसा पढ़ते हैं? नर्म पढ़ते हैं, पतला पढ़ते हैं। राइट? और अगर अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश आता है तो उसको हम कैसा पढ़ते हैं? हैवी पढ़ते हैं। राइट? जैसे बिस्मिल्लाही। राइट? हम बिस्मिल्लो ऐसा नहीं पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाही पढ़ते हैं। राइट? और पेश जबर को हैवी पढ़ते हैं, जैसे नसरुल्लाही। राइट? तो ये जो अहद था ये इतना भारी था, सकील था, कि वो जो ग्रामर के, अरबिक के रूल्स है ना, उसको भी तोड़ दिया गया। ये क्या इंडिकेट करता है? यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। इसको आप तर्जुमे में कवर नहीं कर सकते, ये सिर्फ अरबी ग्रामर वाले ही समझ सकते हैं। अरबी से जो पढ़ता है ना, उसको ये समझ में आता है। तो आहदा अलैहुल्लाह फसयुतिही अजरन अजीमा। अच्छा, हमारे लिए क्या सबक है? अहद की बात हुई है ना। देखिए, जब किसी इंसान के साथ आप अल्लाह का नाम लेकर कोई अहद करते हैं, ख्वाह जाती कोई काम हो या दीनी कोई काम हो, तो उस अहद को निभाना जरूरी है। यहाँ अगरचे बात एक खास कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई शख्स किसी से कोई किसी भी मामले में अहद करता है और वो उस पर अल्लाह को गवाह बनाता है, तो उस अहद को तोड़ना दीन के खिलाफ है। मसलन आप किसी से मुआहदा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि दीन के काम में मैं आपका साथ दूंगी। कुछ चीजों पर आप वर्बली अल्लाह का नाम लेते हैं, और कुछ चीजों पर अंडरस्टूड होता है कि आप किसी भी काम की कमिटमेंट कर रहे हैं, किस लिए? अल्लाह से अजर पाने के लिए। तो उसमें क्या करना चाहिए? उसको पूरा करना चाहिए, औफा। राइट? देखिए, दुनिया में ना हम बहुत संजीदा होते हैं। हम ये रिस्क नहीं लेते। जैसे कॉर्पोरेट्स की जॉब्स होते हैं या कंपनीज वगैरह के, या कोई भी जॉब होती है, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। उसमें एक कमिटमेंट होता है, वो आपसे एक तरह से बॉन्ड करते हैं। हम्म, वो लिख के ले लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम आपके कंपनी के साथ 1 साल तो कैसे भी जॉब करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे 1 साल तक। राइट? उसमें लिखा होता है अगर आपने 1 साल के अंदर ये जो कॉवेनेंट है इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो आपको आपको 3 महीने की सैलरी देना होगा। और फिर जब आप वहां से निकल जाते हैं तो वो आपका एक फीडबैक भी लिखते हैं, रिव्यू भी छोड़ते हैं कि ये कैसा था एम्प्लॉय। तो जो आप तो गई, आपका रिकॉर्ड भी खराब कर देते हैं आइंदा के लिए। फिर जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, रेपुटेशन खराब हो जाती है ना। क्योंकि जहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो पीछे का पूरा आपका हिस्ट्री देखते हैं। right? देखिए, कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने के लिए भी आपका पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं ना, कि कैसा स्टूडेंट था। right? तो हर जगह पूछते हैं।
تو دنیا کے کاموں میں اگر کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے، عہد نہیں نبھاتا ہے، کمٹمنٹ پورا نہیں کرتا ہے، تو دنیا میں ہی اس کو مشکل ہو جاتی ہے۔ اور کہاں یہ کہ دین آخرت کا کام، تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اگر انسان اس سے ایگری نہیں کرتا تو اس کو پراپر طریقے سے وڈرا کر لینا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ انسان نام بھی لگا لے اور اس کے بعد کام بھی کچھ نہ کرے۔ right؟ تو آپ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو ابائڈ بھی کرنا پڑتا ہے، اوفا۔ جیسے دیکھیے ایک پرائمری اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، ایڈمیشن کراتے ہیں، تو وہاں کے بھی رولس اور ریگولیشن ہوتے ہیں، آپ کو اس کو نبھانا پڑتا ہے، رائٹ؟ آپ اسکول کا ڈسپلن خراب نہیں کر سکتے۔ جب آپ ڈسپلن خراب کرتے ہیں تو پھر آپ صرف اپنا نقصان نہیں کرتے بلکہ دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے اس سے۔ دنیا کے معاملے میں پھر ہم بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے کو ہم مذاق سمجھ لیتے ہیں، سیریس نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کتنا بڑا ان کو آنر دے رہے ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ چلیے اس کے آگے کا انشاءاللہ ہم کل دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔